السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین، گزشتہ سے پیوستہ مقصود دنیا والآخرہ جلد اول باب شرک، حضرت شیخ قدوۃ الصالحین سلطان العارفین شیخ المشائخ شیخ الاسلام سیدنا و مرشدنا حضرت مولانا خواجہ محمد مقصود الہی نقشبندی مجدد صاحب کی کتاب مقصود دنیا والآخرہ جلد اول شرک کے باب سے مزید آگے آپ کو تفصیل بتا رہے ہیں۔ فقیر فواد حیدر آپ سے مخاطب ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑے سے بڑا گناہ جو چاہے گا بخش دے گا، لیکن شرک ایسا گناہ ہے جو توبہ کیے بغیر بخشا نہ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ وان یغفر ما دون ذلک لمن یشاء وما یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ اللہ تعالیٰ نہیں بخشتا اس گناہ عظیم کو، یعنی شرک کو، کہ اس کے ساتھ کسی اور کو ٹھہرایا جائے، شریک ٹھہرایا جائے، اور جس کے لیے چاہتا ہے بخش دیتا ہے، اس کے سوا جتنے گناہ ہوں۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، نہیں معاف کرتا شرک کو، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور معاف کرتا ہے جو اس کے علاوہ جو کچھ گناہوں میں سے جسے چاہے۔ وَمَن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا، اور جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے تو وہ کلم کلا بہت بڑی گمراہی میں مبتلا ہے اور بڑا دور نکل گیا ہے گمراہی کے اندر۔ ہر گناہ ظلم ہے، لیکن شرک کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ان الشرک لظلم عظیم، شرک جو ہے وہ ظلم عظیم ہے۔ پہلی آیت سورہ نساء کی 116ویں اور دوسری سورہ اقبان کی 13ویں آیت ہے۔ رب فرماتا ہے کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، ظلم عظیم ہے۔ جو انسان اس گناہ میں مبتلا ہو، اس نے اپنے آپ کو ہلاک کیا، اور قرآن پاک ایسے بندوں کے لیے گواہ ہے۔ ارشاد ربانی ہے وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ، حامیم السجدہ کی یہ آیت نمبر 6 ہے، اور ہلاکت ہے مشرکوں کے لیے۔ رب فرماتے ہیں شرک کرنے والے اس قدر بدبخت اور بد نصیب ہیں کہ قرآن مجید کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت کو حرام کر دیا ہے اور ان کا ٹھکانہ جہنم قرار دیا۔ یہ بالاستقلال ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد مبارک انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنت وماواہ النار، بلا شبہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرائے اس پر اللہ تعالیٰ نے جنت کو حرام کر دیا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، یعنی بغیر توبہ کیے جو شرک کرتے ہوئے مر جائے اس پر جنت حرام ہے اور اس کا جہنم ٹھکانہ ہے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ مومن وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانتا ہے، اور کافر اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو بھی اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں شریک بناتا ہے، جبکہ داہریہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہی منکر ہے۔ جب روز قیامت کافر اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دیکھ لیں گے، اس وقت وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کا عذاب دیکھ کر ایمان لانا ان کے کسی کام نہ آئے گا۔ ایمان اس دنیا میں جو لائے گا اس کے لیے کام آئے گا، جو اس آخرت میں ایمان لائے اس کا ایمان کام نہ آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد مبارک ہے فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ، پھر جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو کہنے لگے ہم نے اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مان لیا۔ کیا کہتے ہیں؟ فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا، جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھا تو کیا کہتے ہیں؟ ہم ایمان لائے کس پر؟ آمنا باللہ وحدہ وکفرنا بما کننا بہ مشرکین، کہ اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے پر ایمان لاتے ہیں اور ہم کفر کرتے ہیں، تکفیر کرتے ہیں، رد کرتے ہیں جو کچھ کہ مشرکین کہتے ہیں، جو کہ معبودوں کو پوجتے ہیں ہم ان کو اب انکار کرتے ہیں ان کے معبود ہونے کا۔ لیکن آگے رب کیا فرماتا ہے فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا، لیکن ان کا یہ ایمان لانا ان کو فائدہ نہ دے گا کیونکہ وہ ہمارا عذاب دیکھ چکے، مگر ہمارا عذاب دیکھنے کے بعد ان کے لیے ایمان نے انہیں نفع نہ دیا، نہ دے گا۔ اللہ کے لیے ماضی، حال، مستقبل سب ایک برابر، یہ وقت و زمان اور مکان ہمارے لیے، اللہ کے لیے نہیں۔
اس لیے یہاں پر ایسی بات کی جیسے حال کا وقت ہو۔ پھر آگے رب فرماتے سنت اللہ التی قد خلت فی عبادہ وخسر ہنالک الکافرون۔ سنت اللہ التی، اللہ کی سنت یہ ہے، یہ اللہ کا قانون ہے، قد خلت فی عبادہ، جو ہمیشہ سے اس کے بندوں پر چلا آ رہا ہے، وخسر ہنالک الکافرون، اور کافر لوگ خسارے میں پڑ جائیں گے۔ یعنی اللہ کا یہ قانون ہے کہ جو ایمان اس دنیا میں لائے گا وہ بخشا جائے گا، اور جو اس دنیا سے بغیر توبہ کیے مشرک مر جائے گا اس کا بعد میں ایمان لانا کام نہیں دے گا۔ مشرکین اور کافروں پر اللہ تعالیٰ اس قدر غضبناک ہے کہ انبیاء کرام اور مومنین کو حکم فرماتے ہیں کہ مشرکین و کفار کے لیے بخشش کی دعا بھی نہ کریں۔ ان کے لیے، کفار اور مشرکین کے لیے بخشش کی دعا کی اجازت نہیں۔ کچھ دوست یہ پوچھتے ہیں کہ فلاں عیسائی یا فلاں یہودی یا فلاں ہندو بڑا اچھا انسان تھا، ہم اس کے لیے بخشش کی دعا کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ اللہ نے منع فرمایا، اگرچہ وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، چاہے کتنے ہی رشتہ دار اور دوست کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم۔ پیغمبر اور مسلمانوں کے لیے بات مناسب نہیں کہ مشرکین کے لیے بخشش کی دعا کریں، اگرچہ وہ رشتہ دار ہی ہوں، اگرچہ وہ قرابت دار ہی ہوں، دوست یار ہی ہوں، رشتہ دار ہی ہوں، جبکہ ان پر ظاہر ہو گیا ہے کہ وہ جہنمی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ وہ جہنمی ہیں، تو یہ ظاہر ہو گیا، اب اس میں دوسری بات نہیں ہو سکتی۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے کہ روز قیامت سب سے سخت عذاب 3 قسم کے لوگوں کو ہوگا۔ نمبر 1 مشرک، نمبر 2 زانی، نمبر 3 والدین کا نافرمان۔ کتاب الکبائر کے اندر یہ روایت بیان کی گئی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔